دوستو، دنیا میں بے شمار ایسی مخلوقات موجود ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیرانی اور خوف کا ملا جلا احساس کرتا ہے، مگر آج ہم جس مخلوق کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کے سامنے شیر بھی محتاط ہو جاتا ہے، مگرمچھ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جنگل کے تجربہ کار شکاری بھی اس کا نام سنتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ایمازون کا بے تاج بادشاہ ایناکونڈا۔ ایناکونڈا کوئی عام سانپ نہیں، یہ ایک زندہ آفت ہے، ایک سانس لیتا ہوا عذاب، ایک ایسا خاموش قاتل جو نہ گرجتا ہے نہ دھاڑتا ہے، مگر جب وار کرتا ہے تو شکار کو آخری سانس لینے تک موقع نہیں دیتا۔ دوستو، ایناکونڈا کہاں پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب سادہ بھی ہے اور خوفناک بھی۔ یہ زمین کے ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں انسان قدم رکھنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، یعنی ایمازون رین فارسٹ۔ برازیل، وینزویلا، کولمبیا، بولیویا، پیرو، ایکواڈور، یہ سارے علاقے اس کے گھر ہیں۔ یہ وہ جنگلات ہیں جہاں بارش اتنی ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے سے پہلے کئی تہوں میں کھو جاتی ہے، جہاں درختوں کی جڑوں کے درمیان پانی جمع ہو کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیتا ہے، جہاں نمی، گھپ اندھیرا اور خطرات کی بھرمار ہے، اور انہی گھپ اندھیری، کیچڑ بھری جگہوں میں چھپا ہوتا ہے دنیا کا سب سے بڑا، سب سے طاقتور اور سب سے خطرناک سانپ ایناکونڈا۔ دوستو، ایناکونڈا کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کا وزن بعض جگہوں پر 250 سے 300 کلوگرام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 25 سے 30 فٹ تک ہو سکتی ہے، لیکن مقامی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایناکونڈا بھی دیکھے ہیں جو 40 فٹ تک لمبے تھے۔ سائنس ایسا ماننے کو تیار نہیں، مگر جنگل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایمازون کے لوگ کہتے ہیں، اگر تم نے پانی میں حرکت دیکھی تو سمجھ لو کہ وہ پانی نہیں، وہ ایناکونڈا ہے جو سانس لے رہا ہے۔ دوستو، ایناکونڈا کی سب سے خطرناک بات اس کا طاقتور جسم نہیں بلکہ اس کا شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ سانپ زہر نہیں مارتا، یہ ڈستا نہیں، یہ جھپٹا نہیں مارتا، یہ صرف خاموشی سے لپٹتا ہے اور سانس روک دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی جانور کی گرفت اتنی طاقتور نہیں جتنی ایناکونڈا کی۔ یہ اپنے جسم سے ایسا دباؤ ڈالتا ہے کہ شکار کی پسلیاں اندر کی طرف دبنے لگتی ہیں، پھیپھڑے سانس نہیں لے پاتے، اور دل کا پمپ تک رک جاتا ہے۔ یہ سب صرف چند منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایناکونڈا کی اصل زندگی پانیوں میں گزرتی ہے۔ یہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ خشکی پر تیز نہیں چل سکتا، مگر پانی میں اس کی رفتار حیران کن حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے جو پانی میں تیرنے کے لیے بہترین ہے۔ اس کا پورا بدن پانی کے اندر ہوتا ہے، صرف 2 چھوٹی سی آنکھیں اور ناک کے سوراخ اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اس کی سب سے مہلک چال ہے۔ دشمن کو صاف دکھائی دیتا ہے کہ پانی خاموش ہے، پرسکون ہے، مگر حقیقت میں پانی کے نیچے موت حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ دوستو، مقامی شکاری کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ایناکونڈا کبھی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا، وہ صرف اچانک نظر آتا ہے۔ کیونکہ یہ جانور بہت کم توانائی خرچ کرتا ہے، گھنٹوں نہیں، دنوں تک پانی میں ایک ہی جگہ چھپا رہ سکتا ہے۔ وہ صرف انتظار کرتا ہے جب تک کہ کوئی جانور پانی پینے آئے، جھکے یا غفلت میں پیروں کو پانی کے اندر ڈبوئے، اور پھر 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک بجلی کی رفتار سے پورا سانپ نکلتا ہے، شکار کو دبوچتا ہے، لپٹ جاتا ہے اور کھیل ختم۔ دوستو، اپنے اکثر ڈاکومنٹرز میں دیکھا ہوگا کہ مگرمچھ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، لیکن ایناکونڈا یہ کھیل بھی جیت جاتا ہے۔ ایمازون میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں ایناکونڈا نے پورا کامینہ مگرمچھ شکار کیا، اور وہ بھی بغیر کسی خوف کے۔ یہ منظر دیکھنے والا کہتا ہے کہ پانی جیسے الفابل رہا ہو۔ جب ایناکونڈا اپنی پوری طاقت مگرمچھ پر ڈالتا ہے تو کامینہ کی پسلیاں تک ٹوٹنے لگتی ہیں، اور پھر سانپ آہستہ آہستہ اسے پوری طرح نگل لیتا ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ایناکونڈا انسان کو کھاتا ہے؟ سائنسی طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے،
لیکن مقامی لوگ کھل کر کہتے ہیں کہ ہاں ایناکونڈا انسان کو بھی پورا نگل لیتا ہے۔ ان کے پاس ایسی کہانیاں ہیں جن میں شکاری، کسان جنگل میں کام کرنے والے مزدور اچانک غائب ہو گئے۔ ایک بار ایک بڑے ایناکونڈا کے جسم سے انسانی کپڑے برآمد ہوئے۔ کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا، کیونکہ سانپوں کے جنگل میں گمشدہ لوگ کبھی واپس نہیں ملتے۔ دوستو، دنیا کا یہ سب سے خطرناک سانپ صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ بے حد چالاک بھی ہے۔ یہ کبھی بلاوجہ حملہ نہیں کرتا، یہ کبھی غصے میں شکار نہیں کرتا، یہ ہر چیز حساب لگا کر کرتا ہے۔ وہ لمحہ چنتا ہے جب شکار سب سے زیادہ کمزور ہو، جب وہ پانی پی رہا ہو، یا جب وہ تھکا ہوا ہو، یا جب اسے پانی میں کسی حرکت کا احساس نہ ہو۔ ایناکونڈا کو پتہ ہوتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے وار کرنا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ایناکونڈا کی سب سے بڑی خصوصیت کی، اس کی برداشت سے مہینوں تک خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر یہ ایک بڑا جانور مثلاً ہرن، سور یا مگرمچھ کھا لے تو 1 سے 2 مہینے تک آرام سے زندہ رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگل میں یہ بے پناہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے نہ بھاگ کر شکار کرنا ہوتا ہے، نہ روز روز خوراک کی تلاش، بس ایک بار شکار اور پھر لمبا آرام۔ دوستو، ایناکونڈا کو ایمیزون کا خاموش بادشاہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نہ گروہ کی طرح آواز کرتا ہے، نہ دھاڑتا ہے، نہ چیختا ہے۔ اس کی طاقت خاموش ہے، اس کا شکار خاموش ہے، اس کی موت خاموش ہے، اور اس کی کہانی بھی خاموش ہے۔ بس پانی کی ایک ہلکی سی لرزش اور پھر کہانی ختم۔ دوستو، سوچنے والی بات ہے کہ دنیا بھر کے سائنسدانوں میں سے صرف چند ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکمل بالغ ایناکونڈا کو اس کے قدرتی ماحول میں دیکھا ہے، کیونکہ ایمیزون جانے کا رسک بہت بڑا ہے۔ جنگلی جانور، زہریلے کیڑے، موذی بیماریاں، گھنے درخت، دلدل، اور سب سے بڑھ کر ایناکونڈا۔ انسان اکثر وہاں خود کو جنگل کا مالک سمجھ کر جاتا ہے، مگر واپس آتے آتے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل مالک کون ہے۔ دوستو، آخر میں ایک بات، ایناکونڈا صرف ایک جانور نہیں، یہ ایک راز ہے، ایک خطرہ ہے، ایک داستان ہے۔ اس کا سائز، اس کی طاقت، اس کی چال، اس کی ٹھنڈی آنکھیں، یہ سب مل کر اسے دنیا کا سب سے خوفناک، سب سے پراسرار اور سب سے ناقابل شکست سانپ بناتی ہے۔ اگر آپ ایڈونچر، غیر مرئی خطرات اور جنگلی حقیقتوں کے دیوانے ہیں تو ایناکونڈا کا موضوع کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سانپ آج بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنا 100 سال پہلے تھا، اور شاید آنے والے سالوں میں اس کے بارے میں وہ راز سامنے آئیں جو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ دوستو، یہ تھی دنیا کے سب سے خطرناک سانپ ایناکونڈا کی مکمل تفصیل۔ اگر آپ اسی طرح کے خوفناک، سنسنی خیز اور حقیقت پر مبنی موضوعات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ڈارک زون ایکسپلورر کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے دنیا کے ہر چھپے ہوئے راز کو سامنے لائیں گے۔